सूरत मुज़म्मिल की आयत नंबर 11 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वज़रनी, मुझे छोड़ दीजिए, वलमुकज़्ज़िबीन, और जो आप अलैहिस्सलाम की तकज़ीब करते हैं, ओली नेमती, और वो जो ऐशो इशरत वाले लोग हैं, वमहिलहुम क़लीला, और उन्हें कुछ अरसे के लिए मोहलत दे दीजिए। आयत मुबारका में जो लफ्ज़ ज़रनी आया है, अगर इस लफ्ज़ पे गौर किया जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा हैबत वाला लफ्ज़ है, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मुझे छोड़ दो और उन्हें छोड़ दो। जैसा कि हम अपनी उर्दू की ज़ुबान में कहते हैं कि मैं जानूँ और वो जाने, तो अल्लाह ताला का किसी दुश्मन के बारे में ये फरमाना कि मैं जानूँ और वो जाने, ये कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन अल्लाह पाक की इतनी शदीद दुश्मनी जो है वो किन लोगों के साथ है? अल-मुकज़्ज़िबीन। अगर हम कुरान पाक में गौर करें और थोड़ी सी अरबी ग्रामर से अगर हमें वाक़फ़ियत हो, तो हम ये देखते हैं कि जहाँ अल्लाह ताला इसम के साथ बात करते हैं और जहाँ अल्लाह ताला फ़ेल का सीगा लेके बात करते हैं, उससे तर्जुमे में और उसके मफ़हूम में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। यहाँ पे वल मुकज़्ज़िबीन का लफ्ज़ आया है, इसकी शुरू में अलिफ़ लाम है जो कि इसम को शो कर रहा है। तो गोया कि किसी की एक आध दिन की नाफरमानी से अल्लाह ताला किसी से ऐसा इंतकाम नहीं लेते और किसी के बारे में इतने सख्त अल्फाज नहीं बोलते। मुकज़्ज़िबीन इसम है, इसका मतलब है वो लोग जो मुसलसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब कर रहे हैं, और इससे मुराद अहले मक्का के काफिर हैं, जिन्होंने 13 साल तक हर दिन हर रात में नबी इस्लाम की दावत को ठुकराया है। तब जाके अल्लाह पाक ने फरमाया कि मुझे छोड़ दीजिए और इन ना मानने वालों को छोड़ दीजिए। फिर उली नेमती का लफ्ज़ आया है। मुफस्सिरीन किराम ये फरमाते हैं कि एक लफ्ज़ नेमत होता है जिसमें नून के नीचे ज़ेर आती है, और इससे मुराद कोई भी अल्लाह पाक की नेमत हो सकती है, मसलन हदायत, रिज़्क़ हलाल, इल्म, औलाद, सेहत, ये सब नेमत हैं। लेकिन जब यही लफ्ज़ नामत आता है, यानी कि नून के ऊपर ज़बर के साथ आता है, तो इससे मुराद आसाइश, इक़्तिदार वाले लोग, असर रसूख वाले लोग, ऐशो इशरत वाले लोग होते हैं। तो गोया कि सिर्फ़ एक ज़बर और ज़ेर से जो है मफ़हूम बहुत बदल जाता है। लिहाजा इस सारी तमहीद से हमें ये बात समझ आती है कि नेमत ये अल्लाह की खैर और बरकत होती है, जबकि नामत जो है इसके अंदर आजमाइश भी होती है और मनफियत भी पाई जाती है। फिर अल्लाह पाक फरमाते महिलहुम, मुफस्सिरीन किराम जी फरमाते हैं महिलहुम का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता काम को बढ़ाते जाना, और यहाँ पे ये आया मोहलत देने के लिए कि इन काफरों को थोड़ी सी मोहलत दीजिए। अहले इल्म ये फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की मोहलत देने का जो निज़ाम है इसके अंदर बहुत हिकमत होती है, और यहाँ से हमें ये सबक भी मिलता है कि दीन के मामले में लोगों को थोड़ी सी मोहलत देनी चाहिए, जिसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं कि स्पेस देनी चाहिए। एकदम किसी के ऊपर सारा दिन मुसल्लत कर देना ये अमूमन जो है मनफी असर पैदा करता है। लिहाजा जब मोहलत दी जाती है तो वही इंसान जो शुरू में बहुत कमज़ोर होता है, फिर एक वक्त आता है कि वो दीन के बहुत आला म्यार पे कायम हो जाता है। अब अल्लाह पाक ने जो अपनी मोहलत का निज़ाम मक्का के काफ़िरों के साथ किया था, तो हम ये देखते हैं कि इसी मोहलत से कितने काफिर जो हैं वो जय्यद और अकाबिरीन सहाबा में शुमार हुए। जंग मोता है, 3000 मुसलमान हैं और 1 लाख काफिर है। अब 3000 मुसलमानों का 1 लाख के साथ सामना है, लाजमी बात है कि इस जंग में शहादतें ज़्यादा होनी थी, और नबी साहब ने अपनी फरासत से फरमाया था कि सबसे पहले झंडा ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को देना, ये शहीद हो जाएं तो हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को देना, और अगर ये भी शहीद हो जाएं तो अब्दुल्ला बिन रवाह रज़ी अल्लाह अन्हो को देना। और फिर ऐसा ही होता है कि ये तीनों सहाबा लड़ते लड़ते जाम शहादत नोश फरमा देते हैं। फिर झंडा आता है खालिद बिन वलीद तआला अन्हो के पास, और जो ही आप जब लीड करते हैं तो जंग का पूरा पासा जो है वो पलट जाता है, और यकदम जंग जो है मुसलमानों के फेवर में हो जाती है, और 3000 मुसलमान जो हैं वो 1 लाख काफरों को शिकस्त दे देते हैं, सिर्फ एक ऐसे लीडर की वजह से, उनकी प्लानिंग की वजह से, और जो उनका अंदाज़े जंग था उनकी वजह से, वो खालिद बिन वलीद तआला अन्हो हैं। और अगर इन्हें जंग ओहद में 70 सहाबा की शहादत का बायस बनने वाले यही सहाबी थे, अगर इनको शहीद कर दिया जाता और अगर इनको मोहलत ना मिलती, तो जंग मोता में 1 लाख के लश्कर को शिकस्त देना कैसे मुमकिन होता। ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि अल्लाह पाक ने बहुत सारे काफरों को सिर्फ इसलिए ढील दी थी कि आने वाले वक्त में इन्होंने बहुत बड़ा मुकाम लेना था। लिहाजा आयत मुबारका के इस हिस्से से जो कुरान पाक की सोच हमारे सामने आती है वो ये कि किसी को दीन की तरफ माइल करना हो तो उसको स्पेस देनी चाहिए, और उसको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दीन की तरफ माइल करना चाहिए। चाहे ये मामला किसी गैर मुस्लिम के साथ हो, कि अगर वो दीन में दाखिल हो तो उसको एकदम जो है दीन के सख्त अहकाम के ऊपर अमल नहीं करवाना चाहिए, ये हिकमत के ख़िलाफ़ बात है। और इवन अगर कोई मुसलमान होने के बावजूद दीन का रुख करता है तो उसके ऊपर भी एकदम सारा दीन नहीं ठोंस देना चाहिए, बल्कि
بلکہ آہستہ آہستہ اس کو دین کی طرف مائل کرنا چاہیے، چونکہ ہمارا جو اہل علم طبقہ ہے وہ اس حکمت کو فالو نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دین سے خوف زدہ ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سارے دین کے اوپر عمل تو کر نہیں سکیں گے، تو پھر آنے کا فائدہ نہیں ہے اور سننے کا فائدہ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی ایسا ہی معاملہ ہوا تھا۔ کچھ عیسائی مسلمان ہوئے تھے اور پہلے ہی سال میں شدید گرمیوں کے روزے آ گئے اور ان کو وہ روزے رکھوائے گئے جس کو وہ تحمل نہ کر سکے، اور وہ لوگ مرتد ہو گئے۔ جب حضرت عمر عنہ کو یہ بات پتہ چلی تو آپ بہت ناراض ہوئے کہ تم لوگوں نے ان کے ساتھ بہت شدت کا معاملہ کیا۔ اسی بات کو ہمارے علماء کرام ایک واقعے میں یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ کہتا میں عشاء کی نماز نہیں پڑھ سکتا، یہ بہت بڑی نماز ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے اس کو کہا کہ تم صرف فرض پڑھ لیا کرو اور وتر پڑھ لیا کرو۔ تو اگر یہ بات اہل علم سے یعنی کہ فتوے کے طور پہ پوچھی جائے تو ظاہر بات ہے فتویٰ اس کے بالکل برخلاف ہے کہ نماز کو شارٹ نہیں کیا جا سکتا، اور درمیان میں سنت مؤکدہ بھی آتی ہیں۔ لیکن وہ یہ کہنے لگے کہ میں نے برخلاف فتوے کے صرف حکمت کے اوپر عمل کرتے ہوئے یہ فارمولہ ان کو دیا، تو ایک وقت ایسا آیا کہ وہی شخص جو ہے وہ تہجد گزار بن گیا۔ تو شروع میں تو انسان کو فرائض کی طرف لانا چاہیے، پھر سنتوں کی طرف لانا چاہیے، اور پھر نوافل کی طرف لانا چاہیے، اور دین کے آسانی والے معاملات کے اوپر عمل پہلے کروانا چاہیے، اور پھر جب انسان کا ایک پوٹینشل بن جاتا ہے اور جب اس کا ایک مزاج بن جاتا ہے تو پھر اس کے لیے باقی دین کو فالو کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے اس مہلت سے فائدہ نہ اٹھایا تو انا لدینا انکالم و جہیمہ، تو بے شک ہمارے پاس زنجیریں بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں۔ انکال لفظ جو ہے وہ نکل سے ہے، نکل قید کو بھی کہا جاتا ہے، زنجیر کو بھی کہا جاتا ہے، اور خاص طور پر جو جانور کے گلے میں پٹا پڑا ہوا ہوتا ہے اس کے لیے بھی لفظ انکال استعمال ہوتا ہے۔ اور اس لفظ کا جو استعمال کیا گیا ہے یہاں پہ، دراصل میں یہ اس ذلت کی عکاسی کرتا ہے کہ جسے جانور کو گلے میں پٹے ڈال کر جو ہے وہ کھینچا جاتا ہے، ایسے انسان کے گلے میں زنجیریں ہوں گی اور انہیں جانوروں کی طرح ہانکا جائے گا۔ وہ جہیمہ، اور جہیم فعیل کے وزن کے اوپر ہے، اسم ہے کہ ایک ایسی جگہ ہے جس کے اندر شدت بہت زیادہ ہے۔ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، اور وہاں پہ کھانا ہوگا، کیونکہ جہنم کے عذاب میں سے ایک عذاب یہ بھی ہے کہ جہنمیوں کو شدید بھوک لگے گی، اور جب ان کو کھانا دیا جائے گا تو غصہ سے مراد کھانے کا پھندا بھی ہوتا ہے، اور پانی کے پھندے کے لیے بھی غصہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ ایسا کھانا جس میں آگ کے کانٹے ہوں گے جو گلے میں پھنس جائے گا اس کو غصہ کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ انسان اتنی شدید بھوک میں ہوگا کہ اس کھانے کو بھی کھانے کی کوشش کرے گا مگر وہ کانٹے اس کے حلق میں پھنس جائیں گے۔ وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور پھر اس کے بعد ایک دردناک عذاب ہوگا۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ آیت مبارکہ میں جس قسم کے عذاب کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے کوئی جرم ایسا ہوتا ہے جس کی کیفیت اس عذاب کے ساتھ مل رہی ہوتی ہے، لہٰذا پیچھے اللہ پاک نے مکذبین کا لفظ فرمایا، اولی نعمت کا لفظ فرمایا کہ یہ وہ لوگ تھے جو کہ نبی علیہ السلام کو اذیت دیا کرتے تھے، درد دیا کرتے تھے، تو جیسا ان کا جرم تھا اللہ پاک نے سزا کا بھی ویسا ذکر کیا ہے کہ ان کے لیے درد والا عذاب ہوگا۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے یوم ترجف الارض والجبال، جس دن زمین بھی کانپے گی اور پہاڑ بھی کانپیں گے، وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور پہاڑ جو ہے یہ بکھرے ہوئے تودے کی طرح ہو جائیں گے۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ کثیب لفظ یہاں پہ پہاڑ کے لیے استعمال کیا گیا ہے جو کہ بھربری ریت کے لیے آتا ہے۔ ایک ریت وہ ہوتی ہے جو ہاتھ میں تھوڑی سی تھم جاتی ہے، مگر ایک ریت ایسی ہوتی ہے کہ جو بالکل ہاتھ میں نہیں ٹھہرتی ہے، سلپ ہو جاتی ہے، تو اس کو کثیب کہا جاتا ہے۔ اور اس کے اوپر مزید اس کی ایک اور صفت مہیل بیان کی گئی ہے، اور مہیل کہا جاتا ہے پاؤں کے نیچے پھسلنے والی ریت کو، کہ جس کے اوپر آپ پاؤں رکھتے ہیں تو آپ سلپ ہو جاتے ہیں، اسے مہیل کہا جاتا ہے۔ تو ایسے بلند و بالا پہاڑ جو ہیں وہ ایسی بھربری ریت میں جو ہے وہ تبدیل ہو جائیں گے، تو وہاں پہ وہ انسان جو کہ ان پہاڑوں پہ نظر بھی نہیں آتا، ایک نقطہ محسوس ہوتا ہے، تو اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ یہ آیات ہمارے دل کے اوپر ویسے اثر نہیں ڈالتی ہیں جیسے کہ ہمارے اکابرین کے دلوں پہ ڈالتی تھی، جیسا کہ حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ روزے کی حالت میں تھے اور افطار کے وقت میں آپ کو یہ آیات یاد آ گئیں تو آپ نے افطار کو جو ہے مؤخر کر دیا، اور 3 دن آپ کے اسی حالت میں گزرے کہ آپ بغیر سحری کے کھاتے اور آپ افطار میں افطاری نہ کر پاتے تھے۔ ہمارے اکابرین کے دلوں کے اوپر قرآن اس طرح سے اثر کیا کرتا تھا۔ حالانکہ یہ آیات ایسی ہیں کہ جن کو ہم آج زیادہ اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، کہ ہم اپنی آنکھوں سے لاوے پھٹتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں، زلزلوں کو فوٹیجز بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، اور وہ جو ہیبت کی کیفیت ہوتی ہے، زلزلے کی کیفیت، سونامی کی کیفیت ہوتی ہے، ہم اس کو ویژولائز بھی کر سکتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی وہ دیکھا ہوا منظر بھی ہمارے دلوں پہ اثر نہیں کرتا جو کہ اکابرین کے دلوں پہ سنا ہوا منظر جو ہے وہ اثر کیا کرتا تھا۔
یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ آیات سناتے ہیں کہ پہاڑوں کی یہ کیفیت ہوگی، جہنم کی یہ کیفیت ہوگی، تو ایک طالب علم کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ جو چیز میں دیکھ نہیں سکتا اس کے مجھ پہ اثرات کیسے ہوں گے؟ اور انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ دیکھی ہوئی چیز کا اعتبار زیادہ کرتا ہے۔ تو اس کا پہلا جواب تو یہ بنتا ہے کہ یہی بات جو ہے ہماری ایمان سے تعلق رکھتی ہے کہ ہم بن دیکھے یقین رکھتے ہیں۔ دوسری اہل علم یہ بات فرماتے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ ہمیں دکھا دیا جاتا تو پھر اس کے بعد دنیا میں دل کیسے لگتا؟ ہم اگر ہلکا سا زلزلہ بھی دیکھتے ہیں، کوئی طوفان دیکھتے ہیں، تو اس کے اثرات کچھ دنوں تک ہمارے اوپر رہتے ہیں، جبکہ ان کی حیثیت آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت معمولی ہے۔ تو اگر واقعی یہ اصل حقیقتیں ہمیں دکھا دی جاتی تو پھر دنیا کا نظام چلنا ناممکن تھا۔ اس لیے قرآن جو ہے وہ سوچنے کے اوپر مجبور کرتا ہے، اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو محسوس کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں جو ہے ویژولائز کرواتے ہیں، ایسے منظر ہمیں سوچنے کی دعوت دیتے ہیں جنہیں ہم نے دیکھا نہیں ہے مگر جنہیں سوچا جا سکتا ہے، اور اس کی کچھ جھلک اللہ پاک ہمیں دنیا میں کسی نہ کسی انداز سے دکھاتے رہتے ہیں۔ اگر جہنم سناتے ہیں تو دنیا میں آگ کا ویو دکھایا ہوا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ پہاڑوں کا ٹوٹنا بیان کرتے ہیں تو ہمیں زلزلے کے جھٹکے اللہ پاک دکھاتے رہتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک انداز ہے کہ وہ دنیا میں چھوٹے ویو دکھا کے ہمیں اس بڑے ویو کے بارے میں سوچنے کی دعوت دیتے رہتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے جیسے لوگ جو ہیں وہ تو گاڑی کی ایک بریک نہیں برداشت کر سکتے، چہ جائے کہ وہ پہاڑوں کا کانپنا برداشت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ اس دن کی ہولناکیوں سے ہر اہل ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔